وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس حوالے سے علماء نے جو آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان کیے ہیں ان کو سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اور ہم نے پچھلے سلسلے میں یہاں تک سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو گفتگو ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اس میں سے کچھ باتیں جو احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں ان کو سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو کمالات اور جو فضائل عطا فرمائے اس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ جب گفتگو تمام ہوئی یا اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا کہ آپ کی امت پر 50 نمازیں ہیں۔ واقعہ مشہور ہے اس حوالے سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیں کہ یہ آپ کی اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض ہیں، تو آپ علیہ السلام یہ لے کر واپسی آ رہے تھے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے آپ سے یہ عرض کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازیں کم کروائیں۔ نبی کی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم واپس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی جیسا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے آپ سے بیان کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو بتایا کہ 5 نمازیں کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ مشورہ دیا کہ آپ جائیے، آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو مزید 5 نمازیں کم ہو گئی۔ پھر آئے، پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہی گفتگو ہوئی، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یوں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 9 مرتبہ حاضر ہوئے تو 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ پہلی دفعہ گئے 50 ہوئیں، پھر 45، 40، یہاں تک کہ 5 کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ اور پھر اس کے بعد بھی موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اسی بات کا مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں اور کم کروائیں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے 50 سے 5 نمازیں باقی رہ گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ یہ ہیں 5، لیکن جو 5 نمازیں ادا کرے گا تو میرا قول تبدیل نہیں ہوتا، اس کو 50 نمازوں ہی کا ثواب ملا کرے گا۔ یہاں پر کئی باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ علماء نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو یا دیگر عبادات ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر ان نمازوں کو جو فرض کیا ہے وہ زمین پر فرض کیا، یعنی تمام کے احکام، مثلاً زکوٰۃ دینے کا حکم، روزہ رکھنے کا حکم اور حج ادا کرنے کا حکم یا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم، دیگر کام کرنے کا حکم جو نازل ہوا وہ سارا کا سارا زمین پر آیا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا حکم اپنی امت کو دیں، لیکن نماز کی اہمیت ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو نمازیں فرض کی گئیں اور آپ کی امت پر نمازیں فرض کی گئیں وہ معراج کی رات فرض کی گئیں، کہ خاص اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں حضوری کا جو تحفہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا وہ نمازوں کی صورتوں میں دیا۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کئی احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں، جس کا بیان اکثر و بیشتر مدنی چینل پر ہوتا رہتا ہے۔ بڑی ہی پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور نماز کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا، یعنی بزرگوں کے اقوال ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمن، یعنی نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے کہ آپ کہاں تک پہنچے، لیکن نماز کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ مومن کی معراج ہے۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ یہ حدیث پاک نہیں، بزرگوں کا قول ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ لیکن کس طرح معراج ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ تو حقیقی معراج یہ تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کر کے آئے، لیکن مومن جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے براہ راست وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں براہ راست حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ جو مومن کے لیے انتہا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، یعنی عبادت کس طرح کرنی چاہیے، نیکی کس طرح کرنی چاہیے، تو خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی خاص طور پہ نماز کے حوالے سے کہ جب بندہ نماز کے لیے آ رہا ہے تو اب اس کی مکمل توجہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کی طرف ہونی چاہیے، گویا کہ وہ یہ تصور کرے کہ وہ اپنے رب عز و جل کو دیکھ رہا ہے۔ حقیقتاً رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا جاگتی آنکھوں سے یہ دنیا کے اندر دوسرے کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن اس کی انوار و تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تصور بندہ کر سکتا ہے کہ میں اپنے رب عز و جل کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تو اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی کم از کم اتنا تصور کر لو کہ میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے نماز کی ایک تو پابندی بہت ضروری کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص اس پر تاکیدیں موجود، پھر یہ معراج کا تحفہ، پھر اس کے بعد نماز ایک ایسی عبادت کہ جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہو۔ یہ تمام کی تمام باتیں ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب نماز ادا کی جائے تو اس انداز میں ادا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ بندہ حاضر ہے۔ یہاں پر سید حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ نماز کیسے ادا کرتے ہیں، تو آپ نے اپنی نماز کا ایک عجب انداز بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز اس طرح پڑھتا ہوں کہ یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور پھر یہ خیال کرتا ہوں کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے سیدھے ہاتھ پر جنت اور الٹے ہاتھ پر جہنم ہے۔ یہ تصور کر کے میں نماز کو ادا کرتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ وہ نماز، ان کی نماز کیسی ہوتی ہوگی کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو ایسی نماز کے اندر جو ذوق اور جو لطف ہوتا ہے وہ حقیقتاً الصلاۃ معراج المؤمن کا مظہر ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کو نماز کے اندر وہ لطف حاصل ہوتا ہے کہ جو معراج کے اندر بندے کو جب عروج حاصل ہوتا ہے تو اس میں حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز جب پڑھیں تو بالکل توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ مزید اس حوالے سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہاں پر کئی فضائل ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص اس مقام پر چنا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشورے دیتے رہے، کسی اور کو نہیں چنا گیا۔ تو اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں براہ راست اس بات کی التجا کی تھی کہ یا رب عز و جل مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لن ترانی، کہ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ویسے سارے انبیاء کرام علیہ السلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے طالب ہیں جاگتی آنکھوں سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ خاص طور پر اس پر مطالبہ موجود تھا، دعا موجود تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آ رہے تھے، تو علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرح سے مناسبت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا، اور موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کر چکے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو ان آنکھوں کا خاص طور پہ بار بار دیدار کروایا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آئی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہاں پر ایک کمال یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم تھا، کہ آپ یہ جانتے تھے کہ آپ کی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھے گی کہ وہ نمازیں 50 ادا کر سکے۔ اگر واقعی 50 نمازیں ہم پر فرض کر دی جاتی تو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوتی۔ آج بھی ایک تعداد ہے کہ جو نماز پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتی 5 وقتہ نماز۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو شاید یہ جو نماز 5 ادا کرتے ہیں ان میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد نمازوں کو چھوڑ بیٹھتی۔ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی فراست کے ذریعے، اپنے نور کے ذریعے اس بات کو جانتے تھے، مستقبل میں ہونے والے معاملات کو جانتے تھے کہ آنے والی جو امت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان جو کبار تابعین ہیں، انہوں نے تو پڑھنی تھی نمازیں جتنی بھی فرض ہوتی، لیکن بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ اس طرح نماز کی پابندی نہیں کر سکیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشورہ دیا۔ پھر اس کے علاوہ علماء نے اسی واقعے سے اس بات کا بھی استدلال کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف سے یہ امت محمدیہ کے لیے مدد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 50 سے 5 نمازیں فرض کی، لیکن ثواب اللہ تبارک و تعالی 50 ہی کا عطا فرماتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دنیا سے اس وقت پردہ فرما چکے تھے، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے امت محمدیہ کی مدد کی، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام انتقال کے بعد بھی، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی، وصال ظاہری فرمانے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس پر اور بہت سارے دلائل موجود ہیں، یہ چونکہ واقعی کے ضمن کے اندر باتیں آئی ہیں اس لیے یہاں پر بیان کر دیا، ورنہ علماء اہل سنت نے اس حوالے سے کئی باتوں کو بیان کیا ہے، یعنی کئی دلائل اس پر دیے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد کے حوالے سے، علم غیب کے حوالے سے، اور بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ ایک واقعہ چلتا ہوا آ رہا تھا تو اس ضمن کے اندر اس بات کو یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کا، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غیب کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر ایک تفصیلی تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، ان کے پاس غیب ہے اور یہ آگے سے آگے بتاتے ہیں، اور فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا، بکثرت علم عطا فرمایا، بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، جس پر کثیر دلائل قرآن و حدیث سے موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واپسی کا سفر تھا، تو جنت اور دوزخ ان دونوں کا نظارہ آپ علیہ السلام کو کرایا گیا۔ جنت کے مناظر بھی آپ نے دیکھے اور دوزخ کے اندر جو عذابات ہو رہے تھے وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ یہ ملاحظہ کرنے کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی بھی دینا اور آپ کی امت کو جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا وہ آپ کو پہلے سے دکھا دینا، اور اسی طرح جہنم کے عذابات اس لیے دکھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ جو کفار آپ علیہ السلام کو جھٹلانے والے ہیں، آپ علیہ السلام کو تسلی ہو کہ جو آپ کو جھٹلانے والا ہے اس کا انجام یہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس قدر محبت فرماتا ہے کہ جو آپ کی تکذیب کرے، آپ کو جھٹلائے، اس کا انجام یہ ہونا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جنت اور دوزخ دونوں کے مشاہدے بھی کروا دیے۔ وہاں کیا کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کچھ باتوں کو اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی برکتیں عطا فرمائے، بالخصوص
کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے محل